الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک سوال آیا ہوا ہے جی، بیعت کیا ہے؟ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب چونکہ یہ ٹیکنیکل سا سوال ہے تو میں تھوڑا ریفرنس سے بھی مدد لوں گا. بیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خرید و فروخت. قرآن پاک میں جو لفظ اللہ نے بہت جگہ استعمال کیا، اس میں سے ایک جو بیک میں ہوا وہ سورہ جمعہ ہے، جو آیتیں ہم جمعہ کو اکثر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ کہتا ہے جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور ترک کر دو بیع، یعنی خرید و فروخت. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ میلہ لگا ہوتا تھا، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، اللہ کہتا چھوڑ کے آ جائیں. تو قرآن کی آیت سے ہی دینے کا مقصد یہ تھا، ہمیں پتہ لگ جائے کہ بیع کا مطلب ہے خرید و فروخت. اس سے پھر ایک لفظ نکلا بیعت، جس کا جو امپلائیڈ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ جب صحابہ سے جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ قبول کر لیتے تھے اسلام، وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ان سے بیعت کرتے تھے. اس کا ایک طریقہ بھی بنا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے تھے. وہ کیا ہوتی تھی؟ مقصد یہی ہوتا تھا کہ آج کے بعد تم نے اپنی جان، مال، آبرو اس کلمے کے عوض مجھے دے دی اور اس دین کو دے دی اور اللہ کو دے دی. آج کے بعد اگر تمہیں جان، مال، آبرو اور اللہ کے دین میں سے کسی چیز کو چننا پڑے گا، تم اللہ کے دین کو چنو گے. یہ وہ رواج پڑا. دوسرا اس میں سے کیا ہوتا تھا، اس کا جو سیکنڈ ہوتا تھا کہ آج کے بعد وہ تمام گناہ جو اس سے پہلے تم کرتے رہے تم نہیں کرو گے، ان سے تم باز رہو گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا جو چلتا رہا. قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ نے لفظ بیعت استعمال کیا ہے، سورہ فتح میں، سورہ ممتحنہ میں اور سورہ حامیم میں. میں ان کی آیتوں کے نشان دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ فتح کا آیت نمبر 10 ہے جی. یہ بیسیکلی جنرل بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ ہے، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، تو جس نے عہد توڑا اس نے برے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا. تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ سے عہد ہے کہ آج کے بعد میری جان، مال، آبرو جو ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کر دی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کو واقعی فروخت بھی کہتا ہے. دوسرا لفظ ہے فروخت کے لیے اشترا، یشترو. وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جانیں مجھے بیچ دی. یہ آیت کا نشان ڈھونڈ کے ڈالنا مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا. دوسرا جو لفظ بیعت استعمال ہوا قرآن میں، وہ سورہ حامیم، جیسے میں نے گزارش کی، آیت نمبر 18، وہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ بیعت رضوان کے کانٹیکس میں ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہوئی تھی. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس سے پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. فتحنا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ دوسرا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ فتح قریب کی بڑی تفصیلات ہیں جو بیسیکلی فتح مکہ تھی. تیسری جگہ جو استعمال ہوا سورہ ممتحنہ میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اور اس پر بیعت کرنے کو اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گے. بیعت کیا کرنی ہے؟ اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، نہ چوری کریں گے، نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ بہتان لائیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اٹھائیں. بیعت ان چیزوں کی ہوگی. اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے. یہ غور کیجیے گا، پیغمبر کی بیعت جب ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جا رہا ہے نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. عربی میں ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کام میں. تو ان 3 آیتوں سے جہاں قرآن پاک میں بیعت کا ذکر آیا ہمیں ساری بات پتہ لگ گئی. بیعت
اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بیعت جائز کاموں کی ہے، بیعت ناجائز کاموں سے بچنے کی ہے۔ تو آج اگر کوئی بیعت ہوگی تو یوں ہی ہوگی۔ پہلی بات جائز ہے، بالکل جائز ہے، ہم نے پہلے تو گفتگو کی، ہر وہ چیز جس کے ناجائز ہونے کا جواز موجود نہیں ہے وہ جائز ہے، جائز ہے، بالکل کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی جو افراد ہمارے یہاں ہے، اس کی جو ایگزیجریشن ہمارے یہاں ہے کہ جی میں تو بیعت ہو گیا ہوں، اب جو مرشد فرمائیں گے میں وہی کروں گا، وہ جہالت ہے۔ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، وہ جہالت ہے۔ کیوں؟ دو وجوہات سے۔ ایک تو اللہ اور رسول کی جب بیعت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول تو معصوم ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، معروف میں صرف۔ تو آج آپ کیسے کلہم مجموعی ٹوٹل بیعت کر سکتے ہو کسی دوسرے انسان کی بغیر یہ کوالیفیکیشن ڈالے؟ نہیں کر سکتے۔ دو مسائل ہیں۔ پہلے تو رسول کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں بچا سنی مکتبہ فکر میں کہ جو معصوم ہو۔ دوسرا، اگر وہ معصوم بھی نہیں ہے تو امکان ہے کہیں نہ کہیں معروف سے ہٹ کے کچھ کام کر لے گا۔ تو بیعت کا مطلب یہ اگر لیا جا رہا ہے آج کل کہ اب اس کے بعد ہم اس کی ہر بات مین و ان مانیں گے تو یہ غلط ہے۔ اگر بیعت کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ ہم ان سے دین سیکھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، ان کی اچھی باتوں پہ عمل کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر ایک کا بیعت ہو گیا تو دوسرے کا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اسی طرح بیوقوفی والی بات ہے۔ اب جہاں سے مرضی سے علم حاصل کریں، چونکہ بیعت میں عربی زبان میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی کی ہوتی ہے، اس لیے میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں، اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی، کہ ہم بیعت کے چکر میں آپ نہ پڑیں، پھر آپ خود کو کنفائن کر لیتے ہیں۔ دوسری، بیعت کی اسلامی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل ڈائمنشن بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ رسول اللہ سے بیعت ہوئی، پھر اس کے بعد خلفاء سے بیعت ہوتی تھی، وہ پولیٹیکل بیعت ہوتی تھی۔ اس میں مثال کے طور پر جب تمام صحابہ حضرت عمر کی بیعت کرتے ہیں تو وہ ان کو خلیفہ کے طور پر ان کے احکامات ماننے کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت نہیں کرتے کہ وہ جو کہیں گے منوان مانیں گے۔ اس کے ثبوت کیا ہے؟ اس کے بے شمار ثبوت آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ حضرت علی نے بے شمار دفعہ ان سے اختلاف کیا، کچھ عدالت کے ججوں نے ان سے اختلاف کیا، تو وہ اختلاف کیسے تھا پھر؟ اگر بیعت کا مطلب یہ ہے، وہ پولیٹیکل ڈائمنشن ہے۔ تو انہوں نے اس سمجھ لیں وہ حلف ہے ایک طرح کا، وہ اوتھ ہوتی تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں آج کے زمانے میں، اب یہ لمبی ہو جائے گی ڈسکشن، یہ ہمارا موضوع ایک اور ہے۔ آج کے زمانے میں جو آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں تو میری ناقص معلومات میں آپ پولیٹیکلی اس پارٹی کی بیعت کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جیت کے اور ہمارے کام کرے۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے 4 سال 5 سال بعد دوبارہ موقع دیتے ہیں، آپ نہ دیں اس کو ووٹ، آپ بیعت اپنی واپس لے لیں۔ لیکن جو رسول سے بیعت ہوتی تھی وہ واپس نہیں ہوتی تھی، پھر وہ دین سے خروج کا معاملہ بن جاتا تھا۔ تو بیعت کرنا اس معنی میں کہ نیکی کی پابندی کریں گے، دین سیکھیں گے، اچھی بات ہے۔ ایک بندے کا پابند ہو جانا غیر مناسب بات ہے، اور جس کی بیعت کر لی ہے اس کے غیر معروف کاموں پہ بھی اس کی اتباع کرنا قرآن کے حساب سے منع ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔